پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم سرحد سنیچر کو عارضی طور پر کھول دی گئی تھی تاکہ افغان پناہ گزین واپس اپنے ملک جا سکیں۔ سرحد کی بندش کے باعث گزشتہ کئی دنوں سے ہزاروں افراد مشکلات کا شکار تھے۔ واپسی کے اس مرحلے میں پناہ گزینوں کو سخت سردی، بھوک اور طویل انتظار کا سامنا کرنا پڑا۔ مزید تفصیلات تورخم سے ہمارے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ یہ ٹرک 10 یا 11 اکتوبر کو چترال سے روانہ ہوا اور پھر جب یہ یہاں پر پہنچے تو ان کو یہاں پر پتہ چلا کہ آگے راستہ بند ہو چکا ہے، تو اس کے بعد سے انہوں نے یہ وقت یہاں پر ضلع خیبر میں جمرود میں گزارا اور اس دوران ان کے ساتھ مشکلات بھی پیش آئیں۔ چترال سے روانہ ہوئے تھے اور یہاں خیبر تک پہنچنے سے آدھا گھنٹے پہلے بارڈر بند کر دیا گیا۔ ہم یہاں رک گئے، ہمیں کھانا پینا اور دوائیاں دی جاتی تھی۔ مسائل بہت تھے لیکن ہم نے برداشت کیا ہے۔ میرا سینہ خراب ہوا ہے، بچے بیمار ہوئے، کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا۔ کچھ نہیں تھا بھائی، میرے ساتھ کہ یہ اسٹور کا دوائی کا ضرورت تھا وہ بھی نہیں ملا تھا، میرے ساتھ پانی ضرورت تھا وہ بھی نہیں ملا تھا۔ ہم بہت مشکل سے ہوئے 14 دن ہم ایسے لگا تھا، بالکل نہ دکان نہ کوئی چیز تھا۔ جب میرے ساتھ بچے تھا، زنانہ تھا، اس کے لیے کوئی سہولت نہیں تھا، نہ پانی نہ میڈیکل۔ ہمارے ساتھ بیمار لوگ تھا، اس بھی بہت مشکل ہوا تھا۔ ابھی میں پہنچ گیا بارڈر۔ جو پاک افغان سرحد کی بندش کے بعد جو افغان حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لگ بھگ 400 ایسے ٹرک تھے جو پنجاب سے بھی روانہ ہوئے، خیبر پختونخوا کے جو کیمپوں سے لوگ روانہ ہوئے اور دیگر علاقوں سے بھی آئے، تو وہ راستے میں پھنس گئے تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے کہ جو دور دراز علاقوں سے آئے اور جس دن یہ واقعہ پیش آئے یعنی کہ 12 اور 13 اکتوبر کی رات کو، اس کے بعد سے جب یہ بارڈر بند ہوئی تو یہ مختلف جگہوں پہ رک گئے تھے۔ اس دوران ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے لیے وہاں پر جو مقامی آبادی تھی، جس میں ازاخیل میں مقامی لوگوں نے ان کے ساتھ ہیلپ کی، ان کے لیے وہاں پر کھانے پینے اور باقی انتظامات کیے۔ اسی طرح جو جمرود کے بائی پاس پہ بھی جو کچھ سوشل ورکر تھے انہوں نے بھی ان کی مدد کی، ان کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کیا۔ لیکن بنیادی طور کے اوپر جو ان متاثرین تھے، جو یہ افغان جا رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے ساتھ خواتین تھیں، ان کے ہیلتھ کے پرابلم تھے، صحت کے پرابلم تھے، بیماریاں ہو گئی تھیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو ساتھ جو بچے تھے ان کے لیے بھی مشکلات زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ یہاں پر کوئی ایسے انتظامات نہیں تھے، ایک خاتون جو تھی وہ پریگننٹ تھی، وہ حمل سے تھی، تو اس کا بچہ فوت ہو گیا، اور جو افغان حکام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک خاتون اور 3 بچے اس دوران وہ ان کو انتقال کر گئے ہیں۔ 12 تاریخ کے بعد گیٹ بند ہو گیا، پھر ادھر جمرو میں ایک کیمپ تھا ادھر رہ گیا، پھر 10 دن ادھر رہ گیا، پھر گھر والوں کو بیماری ہو گیا، پھر اسپتال لے کر گیا ادھر جمرو اسپتال میں۔ ادھر ہمارے ایک ڈاکٹر نے ہمارے ہیلپ بہت کیا، وہ بولتا ہے آپ کا بچہ تو مرا ہوا ہے پیٹ میں، 8 مہینے کا بچہ تھا۔ خرچہ تو میرا 1.5 لاکھ روپے میرے جیب میں تھا، ابھی میرا ساتھ 15,000 روپے ہے۔ بنیادی طور پہ آج ان کا بس یہاں پہ آخری دن ہے۔ آج سرحد جب کھول دی گئی ہے تو یہ لوگ اب وطن کی طرف روانہ ہیں۔ ان میں سے بیشتر کے تو وہاں پہ رشتہ دار بھی ہیں اور ان کے لوگ ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو ان کا کہنا تھا کہ ان کے لیے آگے اب کچھ بھی نہیں ہے۔ پاک افغان سرحد 12 اور 13 اکتوبر کی رات کو بند کر دی گئی تھی اور اس کے بعد یہ گاڑیاں مختلف قسم کی مختلف راستوں پہ کھڑی تھیں، اور اب ان کے علاوہ جو اس دوران پاکستان اور افغانستان کے جو حکام ہیں انہوں نے پہلے دوحہ میں مذاکرات کیے اور اس کے بعد پھر انہوں نے ترکیے میں مذاکرات کیے، تو پھر اس کے بعد اب یہ سیز فائر ہونے کے بعد اب یہ پہلا موقع ہے کہ ان کو روانگی کی اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اب بھی جو ٹریڈ ہے یا باقی لوگ ہیں جن کے پاس پاسپورٹ اور ویزے ہیں اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ان کو اب تک اجازت نہیں دی جا رہی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے مرحلے میں یہ جائیں گے، بعد میں جو تجارت ہے یا جو ویزوں پہ آئے ہوئے ہیں ان کا فیصلہ پھر بعد میں کیا جائے گا۔